نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 93 ہے، 93۔ نماز کا ترجمہ چل رہا تھا۔ نماز کے ترجمے میں قاعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ ہو رہا تھا۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور گناہوں کو نہیں کوئی معاف کر سکتا سوائے آپ کے۔ فاغفر لی، بس آپ مجھ کو بخش دیں، مغفرتاً، خاص بخشش کے ساتھ۔ فاغفر لی، بس آپ مجھ کو بخش دیں، مغفرتاً، خاص بخشش کے ساتھ۔ وضو کی سنتیں: 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور 3 بار ہی ناک چھنکنا، ہر عضو کو 3 بار دھونا، چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا۔ یہاں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے کہ وہ داڑھی کے بال جو انسان کے چہرے کے ساتھ، یعنی گالوں کے اوپر اور گالوں کے نیچے کا جو داڑھ کا حصہ ہے اس کے ساتھ، اور ٹھوڑی کے ساتھ اور لبوں کے نیچے، یہ جو بال متصل ہیں ان بالوں کو دھونا لازم ہے، ان کا خلال نہیں ہوتا۔ جو داڑھی کا خلال ہوتا ہے وہ جو داڑھی کے بال نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں ان کا خلال ہوتا ہے۔ جو بال متصل ہیں چہرے کے ساتھ ان بالوں کا دھونا لازم ہے، کیونکہ اب جو چہرے کی کھال ہے اس کے قائم مقام داڑھی کے بال ہیں، اور یہ بھی تب ہے جب کہ اندر کی کھال نظر نہ آتی ہو، اور اگر اندر کی کھال نظر آتی ہو تو پھر اندر تک کھال تک پانی کا پہنچانا ضروری ہوگا۔ البتہ نیچے جو بال لٹک رہے ہیں ان کا خلال کیا جائے گا، یہ سنت ہے۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ حیثیت کے موافق بھوکوں اور محتاجوں کی مدد نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی دنیاوی رنج کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا، کسی جاندار کی تصویر کو بنانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ گناہوں کے نقصانات جو انسان کو پیش آتے ہیں، دل میں تاریکی و ظلمت پیدا ہوتی ہے، جس کی نحوست سے آدمی بدعت اور گمراہی اور جہالت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دل کی کمزوری یہ ہے کہ نیک کاموں کی ہمت گھٹتے گھٹتے بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور دل کی کمزوری کا اثر جسم پر پڑتا ہے، جس سے جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر قوی اور تندرست کفار بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکتے تھے۔ نیکیوں کے فائدے دنیا ملتے ہیں، زندگی مزیدار ہو جاتی ہے، اور ایسی پرلطف زندگی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں جیسی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ بارش ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اولاد ہوتی ہے، باغات پھلتے ہیں، نہروں کا پانی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے تمام شر اور آفتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی دین کی پوری برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔